أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من أول ظلمهم وعداوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل. عزیزان محترم، قرآن کریم کی تفسیر کے سلسلے میں ہم سورہ حمد کی تفسیر میں آیت نمبر 5 کا ایک حصہ پچھلے درس میں بیان کر پائے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے: ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. استعانت عربی میں مدد حاصل کرنے کو کہتے ہیں. اصل میں مدد کو کہتے ہیں عون، عین واو اور نون. عون کو اگر باب استفعال میں لے کر جائے، کچھ ابواب ہیں، کچھ چیپٹرز ایسے ہیں عربی گرامر کے کہ جو مختلف معانی کے حامل ہیں. ایک باب ہے باب استفعال. جب کسی بھی فعل کو باب استفعال میں لے کر جاتے ہیں تو وہ طلب کا معنی دیتا ہے، جیسے طلب کرنا، مانگنا. تو عون کو جب باب استفعال میں لے کے جائیں گے تو اس کا مصدر بنے گا استعانت. استعانت یعنی مدد طلب کرنا، اعانت مدد کرنا. جب اس کو باب استفعال میں لے کے جائیں گے، استعانت کریں گے تو یہ ہو جائے گا مدد حاصل کرنا. تو ترجمہ ایسے ہو جائے گا: ایاک نستعین، ہم تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں. اردو میں سلیس اگر کہا جائے، ہم تجھ سے مدد مانگتے ہیں. یہ آیت کا ظاہری ترجمہ ہے. اسی آیت سے استدلال کرتے ہوئے، دلیل پیش کرتے ہوئے، مسلمانوں کے طبقات میں سے ایک طبقہ یا مسلمانوں کے فرقوں میں سے ایک فرقہ توسل کا انکار کرتا ہے، اور وہ فرقہ ہے فرقہ وہابیت، جو سراسر توسل کا سرے سے انکار کرتے ہیں. کیونکہ خدا قرآن میں جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اور سورہ حمد میں ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تجھ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں، تو سب کی مدد نفی ہو جاتی ہے. یعنی اس کا مطلب اللہ کی ذات کے سوا کسی سے مدد حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ آیت خود بتلا رہی ہے. ایاک نعبد، جس طرح ہم صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اسی طرح مدد بھی صرف اللہ ہی سے مانگتے ہیں. جیسے آپ یہاں پر تفریق نہیں کر سکتے، الگ الگ نہیں کر سکتے. ایاک نعبد میں آ جائیں تو آپ صرف اللہ کی بارگاہ میں عبادت، کسی اور کی عبادت کو آپ حرام قرار دیں. جب مدد کی بات آتی ہے تو وہاں پر آپ اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی مدد میں شریک کریں، کسی اور سے بھی مدد طلب کریں. یہ جائز نہیں ہے. یہ ان کا استدلال ہے. ان کا دوسرا استدلال قرآن سے یہ ہے کہ خدا نے قرآن میں فرمایا ہے: ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا مانگو، میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، استجابت کرتا ہوں، قبول کرتا ہوں. اور پھر قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرما رہا ہے: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے رسول، ان لوگوں سے کہہ دیجئے، اگر وہ لوگ آپ سے سوال کریں میرے بارے میں، پیغمبر سے خدا فرما رہا ہے کہ اگر لوگ آپ سے میرا پتہ پوچھیں یا میرے بارے میں پوچھیں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے آپ سے سوال کریں، عَنِّي، میرے بارے میں، تو کہہ دو فَإِنِّي قریب،
میں بالکل تمہارے قریب بیٹھا ہوا ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اگر کوئی پکارنے والا ہو تو میں اس کی پکار پر لبیک کہتا ہوں، یعنی میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اگر کوئی مجھے مانگتا ہے تو میں اس کی مانگ کو پوری کرتا ہوں. اگر کوئی مجھ سے مدد طلب کرے تو میں اس کی مدد کرتا ہوں. تو ان آیات سے ثابت ہوتا ہے کہ خدا کو ڈائریکٹ پکارنا چاہیے. جس طرح عبادت اللہ کی ہے، مدد بھی صرف اللہ کی ہے. صرف یا اللہ مدد کہیں، اس کے علاوہ کچھ نہ کہیں. پھر وہ لوگ ایک اور آیت بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں، لا تدعو مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور کو نہ پکارو. الہا آخر یعنی کسی اور کو نہ پکارو. اس طرح کی قرآن کی کئی آیات جمع کر کے یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ مدد بھی صرف اور صرف اللہ کی ہونی چاہیے، اللہ کے سوا کسی کی مدد جائز نہیں ہے. یہ نظریہ ہے ابن تیمیہ، جنہوں نے وہابیت کی بنیاد رکھی. یہ بہت زیادہ پرانا مذہب نہیں ہے، بہت نیا ہے. 200-300 سال ہو گئے ہوں گے. 1100 کچھ ہجری قمری میں انہوں نے آغاز کیا تھا اور اب 1400 کچھ چل رہا ہے. تو 200-300 سال بھی نہیں ہے وہابیت کو وجود میں آئے ہوئے. محمد ابن عبد الوہاب اور ابن تیمیہ، ان کے نظریات یہ ہیں کہ وہ توسل کو سرے سے انکار کرتے ہیں، جائز نہیں ہے. اور آج سعودی عربیہ میں یہی قانون نافذ ہے، کیونکہ وہاں وہابیت کے قانون کے مطابق وہ توسل کو جائز نہیں سمجھتے. اب جواز کیا ہے ہمارے پاس؟ قرآن کی یہ آیت تو بتلا رہی ہے کہ توسل بالکل بھی جائز نہیں ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین بقول ان کے. لیکن ہمارے پاس قرآن مجید جس طرح سے انہوں نے قرآن سے دلیل پیش کیا ہے توسل جائز نہیں ہے، اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم قرآن سے دلیل پیش کریں کہ توسل جائز ہے. اب تک تو ہم توسل کی نفی کر رہے تھے بقول وہابیت کے کہ قرآن کی کچھ آیتوں سے یہ ثابت کر رہے ہیں، جبکہ سراسر غلط ہے، ثابت نہیں ہے، بلکہ توسل ہی ثابت ہے یہاں پر. تو جس طرح میں نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 35 کو اپنے خطبے کے بعد تلاوت کی، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو تقوی الہی حاصل کرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. الیہ یعنی اللہ کی طرف، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو. وابتغوا یہاں پر تلاش کرنا، ڈھونڈ لینا، ڈھونڈو، وسیلہ ڈھونڈو اللہ کی طرف جانے کا. یہاں توسل کی تعریف ہمارے پاس، شیعوں کے پاس توسل کسے کہتے ہیں ہم؟ توسل وسیلہ کو کہتے ہیں، یعنی ہر اس چیز کا وسیلہ جو ہمیں اللہ سے نزدیک کرے اسے وسیلہ کہتے ہیں. وسیلہ کی ڈیفینیشن یہ ہے، ہر وہ چیز جو ہمیں رب کائنات کے قریب کر دے اسے وسیلہ کہتے ہیں. اب وسیلہ میں بہت ساری چیزیں ہیں. خدا اور رسول پر ایمان، یہ وسیلہ ہے نمبر 1. جہاد وسیلہ ہے. سنسیئرٹی، اخلاص وسیلہ ہے. نماز وسیلہ ہے. زکوٰۃ وسیلہ ہے. روزہ وسیلہ ہے. حج عمرہ وسیلہ ہے. صلہ رحم، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، عزیزوں کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے ہمارا وہ مضبوط رہے، اسے بنائے رکھیں، اسے کہتے ہیں صلہ رحم، یہ وسیلہ. چھپا کر دیں یا کھل کر دیں، صدقہ، چیریٹی کرنا، یہ وسیلہ ہے. ہر وہ نیک کام جس کے ذریعے سے ہم اللہ کے قریب پہنچے، اللہ کی رضایت حاصل کریں. اللہ کا قرب کا مطلب اللہ کی رضا، تو وہ سب وسیلہ ہے. یہ سب مین سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کے ذرائع ہیں. انہی ذرائع کے ذریعے سے ہم خدا کی بارگاہ تک جاتے ہیں. یہ وسیلہ کی تعریف ہے بالکل جس سے بولتے ہیں تعریف مطلق. تعریف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں ہمیشہ، ایک تعریف مطلق ہوتی ہے، ایک تعریف مقید ہوتی ہے. مطلق تعریف ہوتی ہے تعریف عمومی جسے کہتے ہیں، ایک تعریف ہوتی ہے اسپیسیفک ہوتی ہے، بڑی خصوصی ہوتی ہے. تو یہ عمومی تعریف ہے، مطلق تعریف ہے وسیلے کی. روایات کو بھی اگر جب ہم جمع کرتے ہیں تو توسل کی 4 قسمیں بنتی ہیں. ان ساری قسموں کو ذرا چھوڑ کر روایات کے ذریعے سے، اہل بیت سے جو روایات ہم تک پہنچی ہے، وہاں توسل کی 4 قسمیں بنتی ہیں. نمبر 1،
اپنے ایمان کے ساتھ توسل کرنا. ایمان کا مطلب میں لا الہ الا اللہ پڑھتا ہوں، محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، علی ولی اللہ پڑھتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے. اس ایمان کے ذریعے سے توسل کرنا اللہ کی بارگاہ سے. ایک. نمبر 2، نیک کاموں کے ذریعے سے توسل کرنا. جیسے ابھی اوپر ہم نے گن لیا، نیک کاموں کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت چیزیں آتی ہیں نیک کاموں میں. 2. نمبر 3، صالح بندوں کی دعا کا وسیلہ. صالح بندے، اللہ کے مخلص بندے ہیں، اللہ کے جو سنسیئر بندے ہیں، ان کی دعاؤں سے ہم وسیلہ لینا. ہر دن ایک مومن دوسرے مومن سے کہہ رہا ہوتا ہے التماس سے دعا، تو یہ وسیلہ ہے. کیوں؟ آپ بھی تو دعا مانگ رہے ہیں، آپ کسی اور سے کیوں کہہ رہے ہیں میرے لیے دعا مانگے؟ وہ نبی نہیں ہے، معصوم نہیں ہے، وہ آپ جیسا ایک آرڈنری آدمی ہے، لیکن آپ کنسیڈر کرتے ہیں کہ اس کا ایمان مجھ سے اچھا ہے، اس کی عبادت مجھ سے اچھی ہے، اس کا تقوی مجھ سے اچھا ہے. تو اس لیے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملتا ہے تو کہتا ہے التماس سے دعا. تو اللہ کے نیک اور خالص اور مخلص بندوں کا، مومنین کا، کی دعاؤں کا وسیلہ، یہ بھی ایک وسیلے کی قسم ہے. نمبر 4، اولیاء خدا کا وسیلہ. یہ ہمارا اصل ٹاپک ہے. انبیاء الہی کا وسیلہ، یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، اور بی بی فاطمہ سے توسل کرتے ہیں. اور دعائے وسیلہ، دعائے توسل جو پیغمبر اسلام کی ذات سے شروع ہوتی ہے اور اپنے مولا و آقا کی ذات تک ختم ہوتی ہے، اور اس کے بعد پھر ہم دعا کرتے ہیں یا اہل بیتی و سعادتی، جی انی توجہت بکم الی اللہ و توسلت بکم الی اللہ، جی فاشفعوا لی عند اللہ من ذنوبی. میرے گناہوں کے بارے میں اللہ کی بارگاہ میں، کیونکہ آپ لوگ پہنچی ہوئی شخصیتیں ہیں، آپ لوگ پہنچی ہوئی شخصیتیں ہیں. تو یہ توسل. توسل، ہمارا توسل کا لفظ خود بتاتا ہے کہ جن کا ہم وسیلہ لے رہے ہیں وہ خدا نہیں ہے. دیکھیں، یہ لفظ توسل خود دلیل ہے کہ ہم ان کو خدا نہیں مانتے. خدا مانتے تو ہم ان کو ہدف مانتے نا. توسل کیوں مانتے؟ توسل کہتے ہیں ذریعے کو. ہدف اور ہوتا ہے، ذریعہ اور ہوتا ہے. مکے میں جا کے حج کرنا ہمارا ہدف ہے، اور راستے میں جو ہم فلائٹس لیتے ہیں، کاروان وغیرہ کا ارینجمنٹ کرتے ہیں، یہ سب وسیلے ہیں. جی یہ سب ذرائع ہیں اور وسیلے ہیں. وسیلہ خود بتاتا ہے کہ یہ ہدف نہیں ہے، ہدف اللہ کی ذات ہے. لفظ وسیلہ خود ہمیں شرک سے بچاتا ہے. بہت بڑی بات ہے یہ. وسیلہ کا لفظ خود ہمیں شرک سے بچاتا ہے. وسیلہ کا مطلب یہ کہ یہ مینس ہے، ٹارگٹ نہیں ہے. اصل ٹارگٹ ہمارا اللہ کی ذات ہے، قرب پروردگار ہے. اس قرب پروردگار تک پہنچنے کے لیے ہم نے ان کو وسیلے کے طور پر استعمال کیا ہے. تو وسیلہ جائز ہے. اچھا، قرآن میں یہ تو کہا کہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، وسیلے کی طرف جو ہے وسیلہ ڈھونڈو اللہ کی طرف جانے کا. تو اس آیت کے اوپر تو وہابی بھی اعتراض کر سکتے ہیں، یہاں نماز بھی وسیلہ بن سکتی ہے، یہاں لا الہ الا اللہ، اللہ پر ایمان بھی وسیلہ بن سکتا ہے، محمد پر ایمان بھی وسیلہ بن سکتا ہے، آپ کے اچھے اعمال بھی وسیلہ بن سکتے ہیں. تو بات تو سچ ہے. یہاں پر اہل بیت کا کوئی ذکر تو نہیں ہوا کہ اب یا علی مدد کہیں اس آیت سے ثابت کریں. وہ تو کہتے ہیں کہ ایمان، نماز بھی وسیلہ ہے، روزہ بھی وسیلہ ہے، تقوی بھی وسیلہ ہے. شاید یہ آیت تقوی کے بارے میں کہہ رہی ہو، اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بارے میں کہہ رہی ہو یہ آیت. ٹھیک ہے، اس آیت کو اگر اس طرح سے مطلق تعریف ہونے کی وجہ سے اگر آپ اس کے اندر خدشہ ظاہر کرتے ہیں، تو آئیے سورہ نساء کی آیت نمبر 64 کی تلاوت کرتے ہیں. ارشاد رب العزت ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 64 ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے، پروردگار عالم اس آیت کے ضمن میں ارشاد فرما رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں، جو لوگ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ، جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر چکے ہیں یا گناہ کر چکے ہیں، گنہگار ہو چکے ہیں، اگر وہ اے رسول اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر سے، جو لوگ اپنے اوپر ظلم کر چکے کہ مطلب گنہگار لوگ، خطا کار لوگ، یہ لوگ اگر آپ کے پاس آ جاتے، اِذْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، اور یہ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگتے، تو لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو اپنے پروردگار کو توبہ قبول کرنے والے اور رحیم پاتے.
اس کا مطلب یہ ہوا کہ خود بھی توبہ کر رہے ہیں اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے توبہ کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وسیلہ تو جائز ہوا اس آیت کے ذریعے سے. ایک گنہگار میں گناہ کروں میں توبہ کروں یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے, میرے گناہوں کے لیے رسول توبہ کرے اور رسول میری مغفرت کی دعا مانگے تو کیا ہوا اس کا مطلب وسیلہ جائز ہوا. یعنی پیغمبر بھی میرے گناہوں کے لیے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر سکتا ہے. سورہ نساء آیت نمبر 64 بالکل کلیئر آیت ہے وسیلہ کے بارے میں. جی اس سے زیادہ کلیئر آیت نہیں ہو سکتی کہ پیغمبر کا وسیلہ اور پیغمبر کی شفاعت, یعنی پیغمبر کی شفاعت کا مطلب یعنی پیغمبر کا ذریعہ, پیغمبر کی سفارش اور پیغمبر کا وسیلہ اس آیت سے کلیئر ثابت ہوتا ہے. اگر یہ آتے اللہ سے مغفرت مانگتے اور پیغمبر بھی ان کے لیے مغفرت مانگتے تو خدا کو تواب و رحیم پاتے, توبہ قبول کرنے والا پاتے اور رحم کرنے والا پاتے. یہ آیت بتلاتی ہے. اس سے ذرا آگے بڑھیں گے تو سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 سورہ توبہ کی. اس آیت کے اندر حضرت ابراہیم اپنے والد, خیر قرآن میں جو والد کا لفظ ہے اس کے اوپر ایک تفصیل ہے. آیت اللہ مکارم شیرازی اور دیگر کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ حضرت ابراہیم کے والد نہیں تھے, یہ ایک بت پرست ہیں جو حضرت ابراہیم کے مربی ہیں. دیکھیں مربی اور ہوتا ہے, والد اور ہوتا ہے. والد جس کی نسل سے نسل چلتی ہے وہ والد ہے, پیدا کرنے والا. اس کا جو صلبی باپ ہوتا ہے اسے والد کہتے ہیں. عربی میں مربی کو بھی والد کہتے ہیں. اب کا بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, یعنی عربی میں اب کا لفظ الف اور بے, اب کا لفظ مربی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو کچھ مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ وہ جو بت پرست تھے جن کی مغفرت کے لیے ابراہیم نے دعا مانگی سورہ توبہ کی آیت نمبر 114 میں, تو وہ حضرت ابراہیم کے سگے والد نہیں تھے بلکہ وہ ان کے مربی تھے. اس طرح سے کوئی بات کی ہے. تو خلاصہ وہاں پر بھی حضرت ابراہیم نے ان کی مغفرت کے لیے دعا مانگی, چاہے مربی ہو یا والد ہو. جو یہ الگ بحث ہے, وہ انشاءاللہ ہم کسی دن بحث کریں گے. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا نبی کسی اور کے گناہوں کی مغفرت کے لیے خدا کی بارگاہ میں طلب آمرزش اور طلب مغفرت کر رہا ہے. یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 114. حضرت یعقوب کے حوالے سے, ان کے بیٹوں کے حوالے سے وہ آیت میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی. چونکہ آج ہمارا ٹاپک ہے تو میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں. سورہ یوسف کی آیت نمبر 97 اور 98 میں یہی ہوتا ہے کہ یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین, اے بابا ہمارے گناہوں کے لیے آپ مغفرت کی دعا مانگے اور ہم گنہگار تھے. انا کنا خاطئین, ہم سے گناہ ہوا ہے, ہم سے غلطی ہوئی ہے, ہم نے اپنے بھائی کے ساتھ ظلم کیا ہے تو ہم گنہگار ہوئے, ہماری مغفرت کے لیے دعا مانگے. تو یعقوب نے فرمایا, اللہ کے نبی نے, قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم, اور میں بہت جلدی تمہاری مغفرت کے لیے اپنے پروردگار سے دعا مانگوں گا اور یقیناً وہ غفور و رحیم ہے, تمہاری توبہ کو اور ہماری دعا کو وہ پروردگار قبول فرمائے گا. یہ توسل کے جواز کے اوپر قرآن کی کچھ آیتیں ہیں, 3-4 آیتیں, جن کے ذریعے سے ہم ثابت کر سکتے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں اولیاء یا خدا میں سے کسی کو وسیلہ بنانا شرک نہیں ہے, شرک نہیں ہے, بلکہ یہ خود عین توحید ہے. عین توحید کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس توحید کا دائرہ بڑا وسیع ہے. توحید کا دائرہ وسیع ہے جبھی تو ہمیں سفارش چاہیے. دیکھیں ہمارے نظریات میں اور دیگر فرقوں کے نظریے میں توحید میں بڑا فرق ہے. وہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگو اللہ سے. ہم توحید کو اتنا بلند و بالا سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ مانگنے کو کا اہل اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. ہم یہ نہیں سمجھتے کہ ہم اتنے اہل نہیں ہیں کہ خدا کی بارگاہ میں ہم ڈائریکٹ مانگیں. مانگ بھی رہے ہیں ڈائریکٹ, لیکن ہمیشہ ہم کسی نہ کسی اللہ کے مخلص اور خالص بندے, کسی معصوم کے وسیلے سے مانگتے ہیں تاکہ ان کی آبرو اور ان کی عزت کی وجہ سے رب کائنات ہماری دعا رد نہ کرے, ہماری دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اچھا, یہاں پر یہ تو قرآن سے 3-4 آیتوں کے ذریعے سے ہم توسل کو ثابت کر سکتے ہیں. اب روایات معصومین کے ذریعے سے بھی قرآن کی آیتوں کی تفصیل کے حوالے سے کچھ روایات پائی جاتی ہیں. جیسے متعدد روایات میں ہے کہ پیغمبروں نے, حضرت آدم نے, حضرت نوح نے, حضرت ابراہیم نے, حضرت موسیٰ نے, جی اور بھی بہت سے انبیاء نے
پنجتن پاک کو خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیا۔ ابھی کوئی پوچھے گا آدم کے زمانے میں کہاں پنجتن پاک کا وجود تھا؟ آرڈنری کوئی آدمی سوال کرے گا، آدم کا زمانہ اور تھا، محمد و آل محمد کا زمانہ اور تھا، آخری پیغمبر کی اولاد ہیں سب، اور آخری پیغمبر کا مطلب آدم 1,24,000 انبیاء ہے۔ کہاں نہیں، انوار عالم میں آل محمد کا نور موجود تھا، انوار عالم میں۔ یہ عالم دنیا ہے، ایک عالم انوار ہے۔ عالم انوار اسے کہتے ہیں جو نور کا عالم ہے، وہاں آل محمد کا نور تھا۔ جیسے پیغمبر کی خود معتبر حدیث ہے، متعدد کتابوں میں ہے، کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھا، یعنی آدم خلق بھی نہ ہوئے تھے، میں نبی تھا۔ تو آل محمد کا نور تھا۔ ابراہیم، آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، سب نے پنجتن پاک کو خدا کی بارگاہ میں واسطہ قرار دیا۔ قرآن کی ایک آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 37، فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ آدم نے خدا سے کچھ کلمات حاصل کیے۔ تلقا کہتے ہیں پانا، حاصل کرنا۔ آدم نے، فتلقا آدم نے من ربہ، اپنے پروردگار سے آدم نے کچھ کلمات حاصل کیے۔ فتاب علیہ، پھر کیا کیا؟ ان کلمات کو حاصل کیا، اس کے بعد انہوں نے توبہ کی، آدم نے توبہ کی۔ اب جو مولا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صل، تو مولا سے سوال ہوا کہ یہ جو آدم کو کلمات حاصل ہوئے تھے اللہ سے، وہ کلمات کیا تھے؟ تو مولا فرمانے لگے کہ وہ کلمات 5 تھے، محمد، علی، فاطمہ، حسن اور حسین۔ احتجاج طبرسی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 67۔ علامہ طبرسی نے اپنی الاحتجاج میں نقل فرمایا ہے، یہ روایت مولا امام صادق کی معتبر حدیث ہے، صحیح السند حدیث ہے۔ وہ 5 کلمات تھے جو آدم کو تلقی ہوئے، یعنی آدم کو سکھائے گئے، آدم نے حاصل کیا۔ اچھا، پھر سائل نے سوال کو آگے بڑھایا، کہا پھر حضرت ابراہیم کے بارے میں بھی قرآن میں ایک آیت پائی جاتی ہے، جیسے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب حضرت ابراہیم کو خداوند عالم نے مبتلا کیا، یعنی کچھ کلمات کے ذریعے سے اللہ نے ابراہیم کا امتحان لیا۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، رب کائنات نے ابراہیم کو کچھ کلمات کے ذریعے سے اس کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، وہ اس امتحان پر پورا ہو گئے، وہ کلمات پورے ہو گئے، امتحان لیا رب کائنات نے اور وہ پورا ہو گیا۔ تو امام سے سوال کیا گیا کہ وہ کلمات کیا تھے؟ تو امام نے فرمایا یہ وہی کلمات تھے جن کے ذریعے سے آدم کی توبہ قبول ہوئی، یعنی جو آدم کو سکھائے گئے تھے وہ 5 نام وہی کلمات تھے جو ابراہیم کو اس میں مبتلا کیا گیا، تو ابراہیم وہ نام بتا پائے تو امتحان میں کامیاب ہو گئے۔ وہ محمد، علی، فاطمہ، حسن، حسین، اور دعا اس طرح سے تھی ابراہیم کی، یا ربی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ۔ آدم کی دعا اس طرح سے تھی، یا ربی اسألک بحق محمد و علی و فاطمہ والحسن والحسین الا تبت علیہ، اے پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محمد کے حق کے ذریعے، علی کے ذریعے، فاطمہ کے ذریعے، حسن اور حسین کے ذریعے میری توبہ کو قبول فرما۔ یہی 5 کلمات تھے جو ہو بہو ابراہیم سے امتحان لیا گیا۔ یہ تفسیر نور الثقلین کے اندر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 میں یہ امام صادق علیہ السلام کی یہ روایت بھی نقل ہوئی ہے۔ اچھا، یہ اہل تشییع کا نظریہ ہے۔ ہمارے پاس توسل نہ فقط جائز ہے بلکہ توسل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ توسل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ہم اصول دین میں امامت کو بھی گنتے ہیں، اور فروع دین میں آخر میں جا کر وہ محمد و آل محمد سے محبت کرنا اور ان کے دشمنوں پر لعن کرنا، یہ ہمارے فروع دین میں بھی ہے۔ لہٰذا توسل ہمارے پاس صرف جائز نہیں ہے بلکہ ہمارے پاس توسل ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ توسل کے بغیر مکتب تشیع کچھ بھی نہیں ہے، مکتب تشیع توسل کے ساتھ ہے۔ اچھا، اہل سنت کا کیا نظریہ ہے؟
کہ اہل سنت میں بہت 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 سارے علماء توسل کے قائل ہیں، جیسے ترمذی ہے، جیسے ابن ابی الحدید معتزلی ہے، یہاں تک کہ بخاری ہے، مسلم ہے، بہت ساری کتابوں میں جو اہل سنت کی ہے توسل کے جواز پر دلیلیں پائی جاتی ہیں۔ اب میں 2 دلیلیں پیش کروں۔ ترمذی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ترمذی نے یہ روایت بیان کی، کتاب کا نام ہے وفاء الوفا، صفحہ نمبر 372، 372 پیج نمبر۔ اس میں انہوں نے ایک روایت بیان کی، ترمذی نے کہا ایک نابینا شخص، نابینا ایک بلائنڈ آدمی تھا جس کی آنکھیں نابینا ہو چکی تھیں، دیکھ نہیں سکتا تھا، وہ پیغمبر کی خدمت میں آئے، کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ تاکہ جو میری جو آئی سائٹ ہے وہ خداوند عالم ریکور کریں، واپس آ جائیں، مجھے بصارت ملے، میری آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا اچھا تم ایک کام کرو، تم وضو کر کے آ جاؤ۔ تو نابینا چلا گیا، وضو کیا، پیغمبر کی بارگاہ میں آیا، کہا تم 2 رکعت نماز پڑھو۔ اس نے دیکھے طریقہ توسل پیغمبر سکھا رہے ہیں، یہ ترمذی کی کتاب میں، کہا 2 رکعت نماز پڑھو، 2 رکعت نماز پڑھی۔ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد پیغمبر نے فرمایا کہ میں تمہیں دعا سکھاتا ہوں، تم اسی طرح سے دعا مانگنا۔ نے کہا ٹھیک ہے۔ کہا دعا کیا ہے؟ کہا خدایا تم اس طرح سے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا مانگو، خدایا میں تیرے نبی برحق محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، میں تیرے نبی برحق محمد کے وسیلے سے دعا کرتا ہوں، اور پھر پکارو یا محمد، یا محمد میں آپ کے وسیلے سے خدا کی بارگاہ میں متوجہ ہو رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ کی طرف آپ کے وسیلے سے جا رہا ہوں۔ پھر کہو خدایا محمد کو میرا شفیع قرار دے اور میری حاجت پوری فرما۔ تو اس نابینا نے اسی طرح سے دعا مانگی جس طرح پیغمبر نے سکھایا۔ ترمذی کہتا ہے کہ نابینا نے ایسی ہی دعا مانگی، فوراً اسے بصارت مل گئی، اس کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں پیغمبر کے وسیلے سے۔ کتاب کا نام ہے وفاء الوفا، صفحہ نمبر 372۔ پھر آگے بڑھ کر ابن ابی الحدید معتزلی اس کے فرقے کا نام ہے، ابن ابی الحدید اس کا نام ہے۔ نہج البلاغہ، سنی علماء میں واحد عالم ہے جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح لکھی، 10-15 جلدوں پر نہج البلاغہ کی شرح پائی جاتی ہے ان کی۔ انہوں نے ایک روایت لکھی ہے کہ مولا کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات اللہ وسلامہ علیہ پیغمبر اسلام سے مولا علی نے پیغمبر کی خدمت میں آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے۔ اس دن مجلس میں نے بیان کیا تھا یہ نقطہ، یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائے۔ تو پیغمبر اسلام نے علی کے لیے دعا فرمائی، علی کے وسیلے سے دعا فرمائی، یا اللہ علی کی مشکل آسان فرما بحق علی۔ اور یہ شرح ابن ابی الحدید معتزلی جو نہج البلاغہ کی شرح ہے، والیم نمبر 20 اور صفحہ نمبر 315 اور 316 جی، اور یہ عربی میں لکھی ہوئی ہے، اس کے کئی والیمز ہیں۔ اس میں یہ پائی جاتی ہے حدیث۔ پھر محدث قمی اپنی کتاب انوار البہیہ کے پیج نمبر 35 میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے آخری دن چل رہے تھے، بستر بیماری پر تھے پیغمبر اسلام کا جو ڈیتھ بیڈ تھا اس کے پر زندگی تھی، بہت کرب حالت تھی پیغمبر اسلام کی۔ جناب فاطمہ زہرا بابا کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی، بی بی کی شہادت کے ایام ہے، یہ روایت ہے۔ یہ محدث قمی نے اپنی کتاب انوار البہیہ صفحہ نمبر 35 پہ لکھا ہے، جناب فاطمہ زہرا رسول اسلام کے سرانے بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت ابو طالب کا ایک شعر پڑھتی جا رہی تھی۔ دیوان ابو طالب، حضرت ابو طالب شاعر تھے، عرب کے بڑے شاعر تھے، فصیح و بلیغ شاعر تھے۔ تو وہاں پر حضرت ابو طالب کا یہ شعر پڑھ رہی تھی، پیغمبر کے سرانے بیٹھ کر اپنے رخسار پر بی بی نے ہاتھ رکھا اور بابا کا چہرہ دیکھ رہی ہے، اور دیکھتے ہوئے یہ شعر پڑھ رہی تھی، وَأَبْيَضْ يَسْتَسْقِي الْغِمَامُ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ۔ ابیض عربی میں کہتے ہیں سفید کو، وائٹ، ابیض یستسقی الغمام بوجہہ، یہ وہ سفیدی ہے، اسی پیغمبر کو دیکھ کے کہہ رہی ہے، یہ وہ چہرہ ہے یہ وہ سفید چہرہ ہے کہ جس کے وسیلے سے لوگ بارش کی دعا مانگتے ہیں۔ اپنے بابا کا چہرہ دیکھ کر کہتی ہیں کہ یہ وہ چہرہ ہے کہ یہ وہ سفید چہرہ ہے کہ جس کے وسیلے سے لوگ بارش کی دعا مانگتے ہیں۔
اور یہ وہ چہرہ ہے کہ ثمال الیتاما، جو یتیموں کے لیے فریاد رس ہے، یتیموں کی مشکلات آسان کرنے والا چہرہ یہی چہرہ ہے۔ پھر فرمایا عصمت للارامل، ارامل کہتے ہیں بیوہ، بیوگان، جو بیوہ خواتین ہیں، جو سرپرست نہیں ہے، جس کے سر پر کسی کا سایہ نہیں ہے، بیوہ خواتین، بیوہ خواتین کی پناہ گاہ یہی چہرہ ہے، یتیموں کا آسرا یہی چہرہ ہے۔ یعنی پیغمبر کا وسیلے کے، یعنی اس شعر کا مفہوم یہ ہے کہ پیغمبر بارش برسانے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، یتیموں کی پریشانی حل کرنے کے لیے بھی اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ ہے، بیوہ خواتین کے لیے بھی پناہ گاہ پیغمبر اسلام کی ذات ہے۔ تو بی بی کے یہ کلمات بھی پیغمبر کو شفیع اور وسیلہ بنانے پر بہترین دلیل بنتی ہے۔ اچھا، پھر آگے بڑھ کر اہل سنت کی بات کر رہا ہوں۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 اور 115 کے اندر ایک عائشہ کی روایت ہے۔ مدینے میں قحطی پڑ گئی، بہت سخت قسم کی، قحط کا زمانہ تھا، کافی زیادہ قحط سالی ہو گئی، بارش نہیں برس رہی ہے۔ جب بارش نہیں برستی تو قحط سالی ہو جاتی ہے، کھانے پینے کے لالے پڑ جاتے ہیں لوگوں کو، ظاہر سی بات ہے، غلہ نہیں ہے، اجناس نہیں ہے۔ لوگ جمع ہو کے آئے، پیغمبر کی زوجہ ہے، کہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی حل نکالے۔ لوگ عائشہ کے دروازے پہ آئے، یہ تفسیر روح المعانی نے لکھا ہے۔ لوگ عائشہ کے دروازے پہ آئے اور عائشہ سے کہا کہ خدا کی بارگاہ میں دعا کریں کہ کسی طرح سے بارش برسیں، اور ہم لوگ بہت مشکلات میں ہیں، پریشانی میں ہیں۔ تو عائشہ کی ایک عجیب سی تجویز تھی، اس نے کہا کہ پیغمبر کی قبر پہ جائیں۔ یہ ان اہل سنت کے لیے دلیل ہے، ہمارے لیے روایت قابل قبول نہیں ہے، لیکن کم سے کم اہل سنت کے لیے روایت قابل قبول ہے، وہ اس روایت کو مانتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وسیلہ، چلو یہ جتنی بھی آپ نے روایتیں پڑھی، مولانا آپ نے جتنی آیتیں پڑھی، یہ سب اس وقت کی ہیں جب ائمہ زندہ تھے۔ پیغمبر زندہ ہے تو زندوں کا وسیلہ ٹھیک ہے، چلو ہم تھوڑی دیر کے لیے مانتے ہیں کہ زندہ نبی بھی جو ہے دعا مانگ سکتا ہے، زندہ پیغمبر جو محمد مصطفیٰ ہے وہ زندہ تھے تو مانگ سکتے ہیں دعا۔ لیکن یہ عائشہ کی روایت پیغمبر کے ارتحال کے بعد، پیغمبر کے انتقال کے بعد بھی پیغمبر کی ذات ہمارے لیے وسیلہ ہونے پر دلالت کرتی ہے۔ عائشہ نے عجیب سی تجویز پیش کی، کہا کہ پیغمبر کی قبر پہ جائیں، جا کے سوراخ کریں قبر کی چھت پر۔ جی ہاں، یہ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 114 اور 115۔ اس کے علاوہ 2-3 کتابیں، وفاء الوفا کا حوالہ بھی ہے، التوسل الی التوسل ایک اور کتاب بھی ہے۔ 3 سے 4 کتابوں کے اندر یہ عائشہ کی روایت پائی جاتی ہے کہ اس نے کہا کہ سقف بولتے ہیں چھت کو، اس نے کہا کہ سقف قبر پیغمبر اسلام کی قبر کی چھت پر جا کر سوراخ کریں تاکہ آسمان نظر آئے، اور لوگوں نے واقعی ایسا کیا، قبر پیغمبر پر گئے اور سوراخ کیا۔ یہ روایت بتلاتی ہے، صداقت اپنی جگہ پر، لیکن ان کے مطابق یہ روایت دلالت کرتی کہ انہوں نے جا کر کے قبر میں سوراخ کر دی، اور فوراً جو ہے وہ مدینے میں جو ہے کالے کالے بادل آنا شروع ہو گئے اور بارش، طوفان کی بارش ہو گئی۔ یہ کہتے ہیں کہ عائشہ کی تجویز کی وجہ سے ہمارے پاس سے وہ قحط سالی ختم ہو گئی۔ تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک فرقے کے علاوہ، اور وہ وہابیت کا فرقہ ہے، اس کے علاوہ اہل سنت کے بہت سارے فرق اور اہل تشیع کا فرقہ یہ توسل کے قائل ہیں۔ ہم مولا کائنات یا رسول خدا کی حیات میں بھی یا محمد مدد یا علی مدد کہہ سکتے ہیں، اور ان کے دنیا سے گزر جانے کے بعد بھی یا علی مدد یا فاطمہ المدد یا علی المدد کہہ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں بتلاتی ہیں کہ وہ مردہ نہیں ہے بلکہ وہ زندہ ہے۔ اور بہترین مثال یہ ہے کہ نماز جیسے ختم ہوتی ہے، آپ سلام میں پڑھ رہے ہوتے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی پیغمبر اگر دنیا سے گزر گئے ہیں اور مرنے والے کو یا کہہ کے آپ نہیں پکار سکتے، تو یہ شیعہ سنی سب نماز میں السلام علیکہ ایہا النبی، ایہا النبی یعنی آپ مخاطب کر رہے ہیں، اے نبی آپ پر میرا سلام ہو۔ مرنے والے پر سلام نہیں ہوتا بقول آپ کے، تو نماز میں یہ کیوں پڑھا جاتا ہے؟
قیامت تک پڑھا جاتا ہے السلام علیک ایھا النبی۔ صاحب شریعت نے، رب کائنات نے نماز میں اس سلام کو ہم پر واجب قرار دیا۔ یہ سلام کا جملہ خود بتاتا ہے کہ پیغمبر کو موت نہیں آتی، قیامت تک زندہ ہے، جبھی آپ پیغمبر کو پکار سکتے ہیں السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے باوجود ابن تیمیہ نے فتویٰ دیا کہ جو پیغمبر کی قبر کو چومے یا پیغمبر کی جالی کا بوسہ لے یا جنت البقیع کی قبروں کو چومے، اس خاک کو تبرک کے طور پر اپنے چہرے پر ملے یا محمد یا علی کہہ کے پکارے، ان کا خون جائز ہے، وہ واجب القتل قرار دیا اس نے۔ جو بھی توسل کرے گا آل محمد سے وہ واجب القتل ہے، ابن تیمیہ کے فتویٰ کے مطابق وہ واجب القتل ہے۔ ہمارے بہت بڑے مناظر عالم دین تھے شرف الدین، جی شرف الدین بہت بڑے عالم تھے، ایران سے یہ گئے شاہ عبدالعزیز سے ملنے کے لیے، سعودی